वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल इस अमन को कायम करने के लिए जो कुछ आपसे बनता है वो करें, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हम मिलकर ये फैसले करेंगे। और जल्द मैं काबीना का इजलास बुलाकर इन फैसलों को लेकर जाऊंगा। काबीना उसके ऊपर बहस करेगी और फैसला करके उसके ऊपर फिल फौर अमल करेंगे। मैं समझता हूँ ये वो कभी अमल है, ये वो घिनौना किरदार है जिसका खात्मा करने का वक्त आ चुका है। अफवाज पाकिस्तान, जवान, अफसर और फील्ड मार्शल की सरबराही में इंशाअल्लाह हर सूरत में इन दहशतगर्दों का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फ्री हैंड दे दिया। क़याम अमन से मुताल्लिक़ फ़ैसले जल्द काबीना में लाने का ऐलान। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की CMH बन्नू में ज़ख्मी जवानों की अयादत। शहबाज शरीफ ने कहा सख्त सियासी और इंतज़ामी फ़ैसले करना होंगे। शोहदा की रूहें पुकार रही हैं कि हमने अमन के लिए कुर्बानियाँ दी। शोहदा की कुर्बानियाँ ज़रूर रंग लाएंगी। हुकूमत, कौम और फ़ौज अब चैन से नहीं बैठेगी। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। सहूलतकारों को भी उसी ज़बान में जवाब दिया जाएगा। ख्वारिज और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान को सख्त पैगाम दे दिया। कहते हैं अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी में मुलविस हैं। दहशतगर्द अफगानिस्तान से आकर दहशतगर्दी कर रहे हैं। दहशतगर्दों की पुश्त पनाही करनी है तो हमें अफगान अबूरी हुकूमत से कोई सरोकार नहीं। पाकिस्तान से ताल्लुकात सिर्फ खलूस और सच्चाई की बुनियाद पर कायम हो सकते हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस ने खारिज पर कहर ढा दिया। भारतीय स्पॉन्सर्ड 35 फितनल खारिज दहशतगर्द हलाक। खैबर पख्तूनख्वा में 10 से 13 सितंबर के दौरान 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। बाजौड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 22 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खारिज जहन्नुम वासिल। जनूबी वज़ीरिस्तान में मज़ीद 13 दहशतगर्द मारे गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में 12 बहादुर सपूत मादरे वतन पर कुर्बान हुए। ISPR के मुताबिक हलाक खारिज मुतअद्दिद तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का लोअरदीर के इलाके लाल कला मैदान में ऑपरेशन कार्रवाई में 10 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिजी मारे गए। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक पाक धरती के 7 बहादुर सपूत भी शहीद हुए। नायक अब्दुल जलील, नायक गुल खान, लांस नायक अजमतुल्लाह, सिपाही अब्दुल मालिक ने जाम शहादत नोश किया। सिपाही मोहम्मद अमजद, सिपाही मोहम्मद दाऊद, सिपाही फजल कयूम भी शोहदा में शामिल। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। शोहदा के लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस सीसा पिराई दीवार की मानंद खड़ी हैं। मोहसिन नकवी ने कहा बरवक्त कार्रवाइयों से दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए गए। शोहदा की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी अज़्म की अक्कास हैं। कौम शोहदा का कर्ज कभी नहीं उतार सकती। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसके साथ है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सवाल पूछ लिया। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने हमारे जवान शहीद किए। शोहदा के जनाजों में सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। वज़ीर आला समेत PTI लीडरशिप से कोई भी शरीक नहीं हुआ। कतर पर इसराइली जारहियत के खिलाफ उम्मत के इत्तेहाद की कोशिशें। वज़ीर आज़म का कतर का एक और दौरा करने का फैसला। शहबाज शरीफ 15 सितंबर को एक रोज़ा दौरे पर दोहा जाएंगे। OIC और खलीज ताउन कौंसिल के मुश्तरका इजलास में शरीक होंगे। इजलास अरब इस्लामिक समिट के तहत कतर पर हालिया इसराइली हमले पर बुलाया गया। वज़ीर आज़म की साइड लाइन्स पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आज़म 11 सितंबर को भी एक रोज़ा दौरे पर कतर गए थे। इसाक डार से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का हालिया इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। मईशत, सरमायाकारी, तालीम, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई।
ایشیا کرکٹ کپ کا ہائی وولٹیج ٹاکرا آج ہوگا. روایتی حریف پاکستان اور بھارت آمنے سامنے ہوں گے. میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. پاک بھارت میچ کی ٹکٹس کی مانگ میں بے پناہ اضافہ. فینس کا جوش و جذبہ بھی آسمان پر پہنچ گیا. قومی ٹیم سے بڑی امیدیں وابستہ کر لیں. شائقین کو اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں سے یادگار پرفارمنس کی امید. کسی کو صاحبزادہ فرحان سے امید تو کسی کو حسن نواز اور سائم ایوب سے. کھلاڑی بھی توجہ کا مرکز بننے کے لیے خوب تیاری کر رہے ہیں. ہدف صرف بھارت کے خلاف فتح نہیں بلکہ ٹرافی جیتنا ہے. اوپنر سائم ایوب کہتے ہیں بھارت سمیت ہر ٹیم کے خلاف کسی خوف کے بغیر کھیلیں گے. ٹیم کو جتوانا سب سے بڑا چیلنج ہے. ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے بھی دبئی کی وکٹ کو بیٹنگ کے لیے بہتر قرار دے دیا. بھارت ایک بار پھر کھیل میں سیاست لے آیا. میزبانی کے آداب بھی بھلا دیے. بی سی سی آئی عہدیدار پاک بھارت میچ سے قبل منظر عام سے غائب. بھارتی بورڈ نے بائیکاٹ کی مہم کی وجہ سے کسی بھی اعلیٰ عہدیدار کو دبئی نہیں بھیجا. وزیر اعظم شہباز شریف کا سیلابی صورتحال کے پیش نظر بڑا اقدام. سیلاب متاثرہ علاقوں میں بجلی صارفین کے اگست کے بل روک دیے. بجلی تقسیم کار کمپنیز کو اگست کے بل وصول نہ کرنے کا حکم. وزیر اعظم کا کہنا ہے سیلاب نے پورے پاکستان میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا ہے. آئی ایم ایف سے معاملات طے پانے کے بعد تفصیلی پیکج کا اعلان کیا جائے گا. ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان کی گنجائش نہیں. عوام کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچانا ہوگا. فیلڈ مارشل کی پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے کے دوران گفتگو. سید عاصم منیر کا ملتان اور قصور سیکٹر کا فضائی معائنہ. سیلاب متاثرین کو بحالی اور آباد کاری کی یقین دہانی. بہتر گورننس اور عوام دوست ترقی کی اہمیت اجاگر کی. عاصم منیر جلال پور پیروالا اور ملتان میں قائم فلڈ ریلیف کیمپس بھی گئے. سیلاب کی صورتحال اور امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا. ریسکیو 1122 اور پولیس اہلکاروں کے حوصلے اور عزم کو سراہا. جنوبی پنجاب میں بھپرے سیلابی ریلوں کی تباہ کاریاں. رابطہ سڑکیں ڈوب گئیں. آمد و رفت ممکن نہ رہی. جلال پور پیروالا انٹرچینج ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. سکھر اور کراچی جانے والے مسافروں کو مشکلات کا سامنا. شجاع آباد میں سپر بند ٹوٹنے کے بعد کئی دیہات ڈوب گئے. متاثرین رہائش اور خوراک کے منتظر. کوٹ مٹھن میں سیلابی پانی خطرناک صورت اختیار کر گیا. سیلابی ریلا مشوری بند سے ٹکرا گیا. بند ٹوٹنے کا خطرہ. مقامی افراد اور ضلعی انتظامیہ بند کو مضبوط بنانے کے لیے کوشاں. پنجاب میں تباہی مچانے کے بعد سیلاب نے سندھ کا رخ کر لیا. دریا سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب. پانی کا بہاؤ 5,44,000 کیوسک تک پہنچ گیا. سکھر بیراج پر 4,70,000 اور کوٹری میں 2,62,000 کیوسک ریکارڈ. کچے کے مزید کئی دیہات زیر آب آ گئے. کشمور میں پانی کے دباؤ کے باعث گڈو بیراج سے نکلنے والے گھوٹکی فیڈر کینال کے 3 گیٹ گر گئے. سیلابی پانی سے کئی علاقے زیر آب آ گئے. دریائے سندھ میں تغیانی کنجاروں کے قریب ایک اور زمین دارہ ٹوٹ گیا. کچے کے متعدد دیہات میں سیلابی پانی داخل. ہزاروں ایکڑ پر فصلیں زیر آب آ گئیں. رابطہ سڑکیں ڈوبنے سے لوگ گھروں میں محصور. متاثرین کا انخلاء کے لیے ریسکیو ٹیمیں بھیجنے کا مطالبہ. اباڑوں میں کچے کے مختلف علاقے سیلابی ریلی کی زد میں آ گئے. سیلابی پانی بچاؤ بند سے ٹکرانے لگا. انتظامیہ کی کچے کے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ. علی پور کے علاقے لتی ماڑی اور سیدھ پور پہنچی. سیلاب متاثرین کے لیے ریسکیو آپریشن کا مشاہدہ کیا. دور دراز علاقوں سے انخلاء کے عمل کا بھی جائزہ لیا. مریم اورنگزیب نے سیلاب متاثرین میں ٹینٹ تقسیم کیے. سیلاب متاثرین کے لیے کھانا، ادویات اور دیگر ضروری سامان بھی فراہم کیا. سیلاب متاثرہ علاقوں کے صارفین کو بجلی بلوں میں ریلیف دیا جائے گا. بھارت نے پانی کو جاریت کا ذریعہ بنایا. بھارت نے بغیر اطلاع پانی چھوڑا. وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ رانا تنویر حسین کی میڈیا سے گفتگو. بولے قطر پر حملہ اسلامی دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے. اسرائیل کو اب روکنا ہوگا. وہ ہر جگہ بدمعاش بنا ہوا ہے.
چین کے شہر چینگڈو میں گولڈن پانڈا ایوارڈز کا بڑا ایونٹ۔ صدر آصف علی زرداری نے کلچر فورم سے خطاب میں پاکستان اور چین کی دوستی باہمی احترام اور تعاون کی مثال قرار دے دی۔ کہا کہ ثقافت امن، خوشحالی اور مشترکہ مستقبل کے لیے اہم پل ہے۔ آرٹسٹ کی تخلیقی صلاحیتیں سرحدوں کی قید سے آزاد ہوتی ہیں اور لوگوں کو متحد کرتی ہیں۔ فن ایک عالمی زبان ہے جو دوریوں کو ختم کرتی ہے۔ فیڈرل کانسٹیبلری کا ہیڈ کوارٹرز پشاور سے اسلام آباد منتقل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سی ڈی اے ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس۔ نئے ہیڈ کوارٹرز کے لیے اراضی کی نشاندہی اور ماسٹر پلان طلب کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا زمین کی نشاندہی کے دوران ہیڈ کوارٹرز اور ٹریننگ کی ضروریات کو مد نظر رکھا جائے۔ فیڈرل کانسٹیبلری کو جدید بنیادوں پر استوار کر کے ایک فعال فورس بنایا جائے گا۔ اجلاس میں وزیر مملکت طلال چودھری سمیت اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے مقدمات کی سماعت کے لیے خصوصی عدالتوں کے قیام کی منظوری۔ صوبائی اسمبلی نے انسداد دہشت گردی بل 2025 میں ترامیم کی منظوری دے دی۔ ترامیم کے تحت انسداد دہشت گردی عدالتیں محفوظ مقام پر قائم کی جائیں گی۔ مقدمات کی سماعت کے لیے چیف جسٹس 3 ججز کا پینل تشکیل دیں گے۔ پروسیکیوٹر جنرل 5 سرکاری وکلاء کا پینل تشکیل دے گا۔ سماعت کرنے والے ججز استغاثہ، وکلاء صفائی، گواہوں اور متعلقہ افراد کے نام خفیہ رکھے جائیں گے۔ کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جنسی سکینڈل، ملزم سے بچوں اور بچیوں زیادتی کے واقعات کی تفتیش جاری۔ ملزم اب تک 100 بچوں سے زیادتی کا اعتراف کر چکا۔ پولیس ترجمان کے مطابق ملزم 9 سال سے کئی مباحث میں بچوں اور بچیوں سے زیادتی کر رہا تھا۔ اس نے 286 بچیوں کی لسٹ بنا رکھی تھی۔ زیادتی کا نشانہ بننے والی سینکڑوں بچیاں علاقہ چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ پی آئی اے کو طیاروں کی کمی کا سامنا، 2 بوئنگ 777 لانگ رینج طیارے گراؤنڈ کر دیے۔ کینیڈا کے لیے فلائٹ آپریشن معطل۔ لاہور سے پیرس کے لیے فلائٹ آپریشن بند۔ لاہور سے پیرس کے لیے پی آئی اے کی آخری پرواز 19 ستمبر کو اڑان بھرے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان کی ملاقات۔ دوحہ پر اسرائیلی حملے سمیت مشرق وسطی کی صورتحال پر گفتگو۔ ملاقات وائٹ ہاؤس کے بجائے نیو یارک کے ہوٹل میں شائعے پر ہوئی۔ مشرق وسطی کے لیے امریکی سفیر اسٹیو وٹکاف بھی شریک تھے۔ ہندوستان کے نام نہاد ترقی کا اصل چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب۔ بھارتی فوجی اپنی ہی حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ بھارتی فوجی بنیادی ضروریات پوری نہ ہونے پر پھٹ پڑے۔ احتجاج کو پورے ملک میں پھیلانے کی دھمکی۔ بھارتی ریاست بہار کے مختلف شہروں میں فوجی احتجاج کا سلسلہ۔ بھارتی افواج مورال کے حوالے سے بڑے مسائل کا شکار۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کی وومن کرکٹ ٹیموں کی پریکٹس۔ قذافی اسٹیڈیم میں دونوں ٹیموں نے پریکٹس کی۔ 3 میچز کی ون ڈے سیریز کا پہلا میچ 16 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔